الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين قل لأزواجكم إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. حضور المكرم حضور النبي صلى الله عليه وسلم کی عبادت سے بڑھتا تذکرہ سلسلہ معاشرہ صنعات ہجرت کے واقعات شروع کیے گئے. ہجرت کے بعد 8ویں سال میں جو واقعات پیش آئے اس کا تذکرہ ہوگا. اسی صنعات ہجری میں ایک سریہ ایک لڑائی پیش آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور کچھ لوگوں کو اس نے جمع کیا ہے. قبیلہ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا اس نے مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو ابھی 1 سال پہلے ہی گویا مسلمان ہوئے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ان کو بلایا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم کپڑے پہن کر ہتھیار باندھ کر آ جاؤ. وہ تیاری کر کے ہتھیار وغیرہ باندھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک سریہ ایک لڑائی کے لیے بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھیں گے اور تمہیں فتح دیں گے اور تم مال غنیمت لے کر آؤ گے. اور یہ اس لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ تاکہ تمہیں کچھ اچھا مال مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیونکہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے ہیں, کچھ کاروبار بھی چاہیے کچھ پیسہ بھی چاہیے قدم جمانے کے لیے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کی خاطر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بنو خزاعہ پر حملے کے لیے بھیج رہا ہوں. وہاں کامیابی ملے گی, جو مال غنیمت آئے گا وہ پاکیزہ مال ہوتا ہے, اس میں سے میں تمہیں دوں گا, کچھ دینا چاہتا ہوں. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مال حاصل کرنے کے لیے مسلمان نہیں ہوا. میں نے اسلام مال کے لیے قبول نہیں کیا بلکہ میں نے اسلام اس نیت سے قبول کیا ہے کہ میں جہاد کروں, کافروں سے لڑوں اور آپ کی صحبت, آپ کے ساتھ مجھے صحبت نصیب ہو جائے. اس لیے میں نے اسلام قبول کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک سفید جھنڈا دیا, 300 آدمیوں کو ان کے ساتھ بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ لشکر لے کر نکلے. دن میں چھپ جاتے تھے, رات میں سفر کرتے تھے تاکہ دشمنوں پر اچانک اٹیک کیا جائے. تو وہ رات میں سفر کرتے تھے اور دن میں اپنے لشکر کو کسی مناسب جگہ چھپا لیتے تھے. کرتے کرتے وہ اس قبیلے کے پاس پہنچے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی
اور لشکر مسلمانوں کا صرف 300 بہت چھوٹا لشکر تھا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ مدد کے لیے کچھ اور لوگوں کو بھیج دیجیے کیونکہ یہاں دشمنوں کا لشکر بہت بڑا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 200 آدمیوں کو بھیجا جن میں حضرت ابوبکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ, اور ان پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یہ 200 کا امیر بنایا اور ان کو مدد کے لیے روانہ کیا. ان 200 میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں موجود تھے. یہ لشکر وہاں پر پہنچ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو نصیحت کی کہ دیکھو وہاں جا رہے ہو, جانا مل کر رہنا, اختلاف مت کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر کچھ اختلاف ہو جائے, کیونکہ یہ حضرت ابو عبیدہ جو دوسرے لشکر میں 200 پر جن کو امیر بنا کر بھیجا جا رہا تھا, یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پرانے تھے, مشہور صحابہ میں بہت قربانی والے بڑے مقام تھے. اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان ہوئے, 1 سال ہی ہوا ان کو, یہ دوسرا ہی سال ہے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا ہو, اس لیے پہلے ہی نصیحت کر دی کہ دیکھو وہاں اگر کوئی اختلاف کی بات پیش آئے تو اختلاف مت کرنا, مل کر رہنا. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ 200 آدمیوں کو لے کر پہنچے, وہ 300 آدمی. اب نماز کا وقت آیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے, کیونکہ امیر جو ہوتا ہے وہ امام بھی ہوتا ہے. اس زمانے میں جو امیر ہوتا تھا وہ امام بھی ہوتا تھا. لشکر کا امیر ہو یا پورے مسلمانوں کا امیر, بادشاہ جو ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا. ایسے لوگوں کو ہی امام بنایا جاتا تھا اور ایسے لوگوں کو ہی بادشاہ اور لشکر کا امیر بنایا جاتا تھا جو حافظ اور عالم بھی ہوں, علم رکھتے ہوں, دین کا علم, دین کی پوری سمجھ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وقت ہوا نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے, اس لیے امیر ہی امامت کرتا ہے, میں نماز پڑھاؤں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں بھی تو 200 آدمیوں کا امیر ہوں, 200 آدمیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیر بنایا ہے, تو اس لیے میں نماز پڑھاؤں. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں, اصل امیر میں ہوں, تم تو مدد کے لیے, سپورٹ کے لیے بھیجے گئے ہو, اصل لشکر میرا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت نرم طبیعت کے اور بہت ہی زیادہ بااخلاق تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے وقت مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھو اختلاف ہو تو اختلاف مت کرنا, مل کر رہنا, اس لیے تم چاہے میری نافرمانی کرو, کچھ بھی کرو, میں تو تمہاری بات مان کر چلوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پیچھے ہو گئے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. اب جب دشمنوں وہاں جس علاقے میں گئے تھے بنو قزیظہ پر حملہ کرنے کے لیے, اس علاقے میں سردی بہت تھی, اس علاقے میں سردی بہت کڑاکی, بہت شدید سردی تھی, اور صحابہ کرام سردی کی وجہ سے کانپ رہے ہیں. پورے لشکر کے جتنے لوگ ہیں سب سردی کی وجہ سے کپ کپا رہے ہیں. اب سب نے سوچا کہ چلو کم سے کم آگ جلائیں گے تاکہ کچھ گرمی حاصل ہو جائے. تو آگ جلانے کا ارادہ کیا تو امیر صاحب نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی آگ نہیں جلائے گا, جو آگ جلائے گا میں اس کو آگ میں جلاؤں گا. سخت حکم دے دیا کہ کسی کو آگ جلانے کی اجازت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا, یہ ایسا کیسا امیر ہے, سب لوگوں کو ضرورت ہے آگ کی, اتنی سخت سردی پڑ رہی ہے, سب کپ کپا رہے ہیں, اور امیر صاحب نے آرڈر دے دیا کہ کوئی بھی آگ نہیں جلائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ بات نہیں کی, حضرت ابوبکر کے پاس گئے. حضرت ابوبکر بھی تھے اس لشکر میں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہ دیکھو انہوں نے کیسا حکم دے دیا ہے, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, ساتھیوں کا خیال نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچ کر ان کو امیر بنایا کہ وہ اس لڑائی کے ماہر ہیں,
اس وجہ سے ان کو امیر بنایا گیا ہے، اس لیے ان کی بات ماننے میں عافیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اب دوسرے دن جب مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی، تو بنو خزاعہ کا جو لشکر تھا اس نے مقابلہ کیا، پھر وہ الٹے پیر بھاگنے لگے۔ اب جتنے صحابہ کرام تھے سب کی یہ رائے تھی، سب کی یہ نیت اور ارادہ تھا کہ اس لشکر کا پیچھا کیا جائے، کیونکہ لشکر کا پیچھا کرنے میں ان کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا، زیادہ سے زیادہ آدمی مارے جائیں گے، آئندہ کے لیے پھر ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا کہ کوئی بھی پیچھا نہ کرے، جو جہاں وہیں ٹھہر جائے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ امیر صاحب کے احکامات عجیب ہے۔ پھر جب واپس ہونے لگے، غیر فتح ہو گئی اور کامیابی ملی اور بہت سارا مال غنیمت لیا اور مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹنے لگے، تو راستے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو رات میں احتلام ہو گیا، یعنی نہانے کی حاجت پیش آئی اور سخت سردی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے غسل نہیں کیا، تیمم کر لیا۔ غسل کا بھی تیمم ہوتا ہے، جیسے وضو کا تیمم ہے ایسے ہی غسل کا بھی تیمم ہے۔ اگر سخت سردی ہو اور انسان کو جان کا خطرہ ہو یا کسی جسم کے حصے کے فالج کا، جسم کے حصے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسے وقت وہ غسل کے بجائے غسل کا تیمم کر سکتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، چونکہ سردی بہت زیادہ تھی، سخت تھی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے غسل نہیں کیا، صرف تیمم کیا اور فجر کی نماز پڑھا۔ صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کسی ذریعے سے، یا انہوں نے خود تذکرہ کر دیا، تو سارے صحابہ کرام کو اس پر بھی اعتراض ہوا کہ ایک تو غسل نہیں کیا، کسی اور کو نماز پڑھانے دیتے لیکن خود ہی نماز پڑھا۔ اب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچ گئی کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ 3 کام بڑے عجیب کیے۔ سخت سردی تھی، آگ جلانے نہیں دی، دشمنوں کا پیچھا کرنے نہیں دیا، اور واپسی میں احتلام ہو گیا تو غسل نہیں کیا، تیمم کر کے خود ہی نماز پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کہ آپ کی شکایت آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کیا شکایت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شکایتیں پیش کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ چونکہ بہت ماہر تھے، بہت ذہین آدمی تھے، لڑائی کے خاص طور سے بہت ماہر تھے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سخت سردی میں آگ اس لیے نہیں جلانے دی کیونکہ دشمن جو ہے نزدیک ہی تھا، قریب ہی تھا، بلکہ یوں سمجھو دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ اگر میں آگ جلانے دیتا تو دشمنوں کو ہماری تعداد معلوم ہو جاتی، ہم کتنے ہیں، کیونکہ آگ سے بھی اس زمانے میں اتنے ماہر لوگ تھے، آگ سے بھی اندازہ لگا لیتے تھے کتنی جگہ آگ جل رہی ہے، ان میں کتنے آدمی ہوں گے۔ اس سے بھی وہ لوگ لشکر کا اندازہ لگا دیتے تھے کہ لشکر میں کتنے آدمی ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے آگ اس لیے نہیں جلانے دی کیونکہ دشمنوں کو کہیں ہماری تعداد معلوم نہ ہو جائے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ اتنے کم ہیں تو وہ ہم پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اس لیے میں نے یہ حکم دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ پھر دوسری شکایت یہ تھی کہ تم نے لشکر کو پیچھا نہیں کرنے دیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے پیچھا نہیں کرنے دیا کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی لشکر یا کوئی جماعت چھپی ہوئی کہیں پہاڑوں میں موجود ہو، ہم پیچھا کریں اور وہ جو چھپی ہوئی جماعت نکل کر ہمارے اوپر پیچھے سے اٹیک کر دے اور ہم ہاری ہوئی بازی، جیتی ہوئی بازی ہار جائیں، جیتی ہوئی جنگ ہم ہار جائیں، کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے میں نے احتیاطاً، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے پیچھا نہیں کرنے دیا۔ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ کام بھی تم نے ٹھیک کیا۔ اب انہوں نے تیسری شکایت یہ ہے کہ آپ نے راستے میں احتلام ہوا، غسل کی حاجت ہوئی تو آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھا لی۔ حضور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردی بہت تھی، سردی بہت سخت تھی، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں غسل کر کے میں مر نہ جاؤں، غسل کرنے کی وجہ سے میں ہلاک نہ ہو جاؤں، اور مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کوئی ایسا کام مت کرو کہ تم جو ہے اس اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے موت ہی آ جائے تمہاری۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو،
اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت بھی مجھے یاد آ گئی تو میں نے غسل نہیں کیا، تیمم کر کے نماز پڑھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یعنی یہ بھی انہوں نے صحیح کام کیا۔ اب دیکھیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب چیزیں سوال جواب ہوئے، میری سب شکایتیں ختم ہو گئی، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، صحابہ کرام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ ہر نئے سے نیا آدمی جو مسلمان ہوتا تھا اس کی یہ سوچ بن جاتی تھی کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اتنا رسپانس دیتے تھے، ہر ایک کو اتنی اہمیت دیتے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا پیارا برتاؤ کرتے تھے کہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی سب سے زیادہ محبوب ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب میری شکایتیں کلیئر ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو مجھے خیال ہوا کہ شاید میں حضرت ابو بکر حضرت عمر سے بھی زیادہ حضور کو پسند محبوب ہوں۔ تو اس لیے میں نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ آدمی کون ہے؟ ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پسند کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا۔ آج کل لوگ شرماتے ہیں، بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے اور دوسری 1000 لڑکیوں سے محبت کا اظہار کر دیں گے، لیکن بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یوں سمجھو موت آتی ہے۔ ہم اس کو ایک عیب کی چیز سمجھتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ عائشہ سے، بیوی سے محبت ہے، کوئی غلط بات تھوڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، من الرجال، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے، حضرت ابو بکر سے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ثم من، پھر میں نے پوچھا کہ ابو بکر کے بعد کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم عمر، عمر سے۔ تو کہتے ہیں ایسا پوچھتا گیا، پھر وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پیچھے سے لشکر لے کر آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی نام لیا کیونکہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چند نام میں نے پوچھے، اس کے بعد میں خاموش ہو گیا اس ڈر سے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام سب سے آخر میں نہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام پورے مدینے میں سب سے آخر ہے، لاسٹ نمبر پر میرا نمبر آئے، اس لیے میں چند لوگوں کا نام پوچھ کر خاموش ہو گیا۔ خیر، یہ سن 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سن 8 ہجری میں ایک اور غزوہ، ایک اور لڑائی پیش آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، قبیلہ جوہینہ تھا سمندر کے کنارے پر، اس طرف لڑائی کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ انہی کو امیر بنا کر 300 آدمی تھے، 300 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، 300 آدمیوں کے ساتھ امیر بنا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور پورے لشکر کے لیے 300 آدمی ہیں اور ان کے لیے ایک تھیلا دے دیا کھجوروں کا توشے کے طور پر۔ اتنی غربت تھی، اتنی پریشانی تھی، اس وقت میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک تھیلا دے دیا کھجوروں کا تھیلا دے دیا کہ سب کو کھجوریں تقسیم کرنا اور یہ اس پر ہی گزارا کرنا۔ روز 1-2 کھجوریں ملا کرتی، جب کھجوریں بھی ختم ہو گئی تو پھر وہ لوگ گٹلیوں کو چوس کر گزارا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ بھی ختم ہو گئی اس کے بعد پتے چبانے لگے، اس لیے اس کو سریۃ الخبط بھی کہتے ہیں کہ پتے جھاڑتے تھے وہ لوگ، اور پتے جھاڑ کر درختوں سے پتے گراتے تھے اور اس کو دھو کر کھا لیتے تھے۔ اتنے پتے چبانے پڑے کہ صحابہ کرام کے اس پتوں کے چبانے کی وجہ سے ان کے جبڑے اور اندر کا جو تھا چہرہ، اندر کا منہ پورا چھل گیا۔ پھر لڑائی ہونے کے بعد وہ سمندر کے کنارے آئے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بہت بڑی مچھلی ان کے لیے بھیج دی، عنبر نام کی وہ مچھلی تھی۔ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ یہ 300 صحابہ کرام 18 دن تک اس میں سے کھاتے رہے۔ اندازہ لگائیں، 300 صحابہ کرام 18 دن تک اس میں سے کھاتے رہے، لیکن وہ مچھلی ختم نہیں ہوئی۔ کتنی بڑی مچھلی ہوگی، 300 لوگ ایک مچھلی کو کھا رہے ہیں۔ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ
حضرت ابو عبیدہ ایک روایت میں ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھ میں، مچھلی کی آنکھ کے اندر صحابہ کرام کو بھیجا، 1 2 3 4 5 13 صحابہ کرام اس کی آنکھ میں بیٹھ گئے. اتنی بڑی مچھلی تھی، ڈول سے وہ چربی اور نکالنے کے لیے. تو 13 صحابہ کرام 13 لوگ اس کی آنکھ میں بیٹھ گئے. اتنی بڑی ایک آنکھ تھی. اب اندازہ لگاؤ، آنکھ تو جسم، مچھلی کے جسم میں آنکھ تو چھوٹی ہوتی ہے، اس کا باقی پیٹ وغیرہ بڑا ہوتا ہے. تو آنکھ اس کی اتنی بڑی تھی کہ 13 لوگ اس کی ایک آنکھ میں سما گئے. اتنی بڑی مچھلی. 18 دن تک اس میں سے 300 لوگ کھاتے رہے. اور جب مدینہ منورہ واپس ہوئے تو مدینہ منورہ تک توشے میں اس کا گوشت ساتھ میں تھا مچھلی کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق تھا، مجھے بھی اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے اس میں سے کھایا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی. ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی مچھلی عام طور پر دیکھنے میں سننے میں نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں سے اللہ رب العزت کے خزانے سے آئی تھی. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے اس میں سے کھایا. خیر، اب اسی غزوہ خیبر کے بعد یہ سن 7 اور 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی واقعہ، امہات المؤمنین کا مشہور واقعہ پیش آیا کہ یہ امہات المؤمنین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ بہت فاقے سے زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود فاقوں بھری تھی، تکلیفوں بھری تھی، مشکلات میں زندگی گزر رہی تھی. بہت زیادہ فاقے آتے تھے، گھر میں کہیں کہیں مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے، ایسی زندگی گزر رہی. اب چونکہ غزوہ خیبر کے بعد سے مسلمانوں کے پاس بہت مال آنے لگا، یعنی فتوحات ہو گئی، ہر جگہ مسلمان جا رہے ہیں، لشکر جا رہے ہیں اور وہاں مال غنیمت لے کر آ رہے ہیں. مدینہ منورہ میں فراوانی ہونے لگی، مسلمانوں کی زندگی بدلنے لگی. اب چولہے جلنے لگے، اب پیٹ بھرنے لگے، تھوڑا زندگی میں بدلاؤ آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی جمع ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مشورہ کیا، امہات المؤمنین ہم سب کی مائیں، سب نے مل کر مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی خرچہ حضور بڑھا دیں، ہمارا نان نفقہ جو ہمیں ماہانہ ملتا ہے اس میں کچھ اضافہ ہو جائے. تو ایک دن عصر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے. ساری بیویوں کے پاس 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، تو 9 بیویوں کے پاس عصر کے بعد ملاقات کے لیے جاتے تھے. تھوڑی تھوڑی دیر سب کے پاس ٹھہرتے تھے اور پھر رات میں جس کی باری ہوتی تھی رات اس کے پاس گزارتے تھے، لیکن عصر کے بعد سب سے ملاقات کا معمول تھا. اب ایک دن عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں گئے. مسجد سے لگ کر تھا تو دیکھا کہ وہاں سب جمع ہوئی، ساری ازواج مطہرات ایک ہی جگہ جمع ہیں، ساری بیویاں ایک جگہ جمع ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، کہنے لگے ذرائع ماں باز سوکنے آج ایک ساتھ، کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یا ایک روایت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، دونوں میں سے ایک نے بات شروع کی. سب نے مل کر طے کر دیا تھا کہ تم نے بات کرنا ہے، باقی سب خاموش ہیں. انہوں نے بات شروع کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات کی کثرت ہو رہی ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، اب ہمارا خرچہ کچھ بڑھنا چاہیے، ہمارا خرچہ کچھ بڑھنا چاہیے. تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو گئے. اسے غصے میں آ کر اور بالکل جلال میں آ کر بالکل خاموش ہو گئے. کچھ بات چیت ہوئی. صحابہ کرام مسجد میں ہی تھے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے بیٹھے ہوئے. اندازہ ہوا کہ اندر سے کچھ آواز ہی نہیں آ رہی بات چیت کی. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ بدلتے تھے، ایک بیوی کے پاس سے بات ہو گئی تو دوسری کے پاس جاتے تھے. عصر کے بعد آج کیا بات ہے، ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے اور خاموش ہیں، بالکل آواز نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ تو سب بیویاں بھی خاموش ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل غصے میں خاموش. تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آئے اور دونوں نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہے، دونوں نے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول ہم اندر آنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، دونوں آ گئے. جب دونوں آ کر بیٹھ گئے دائیں بائیں، اب دونوں پریشان کہ بات کیسے چھڑے، کیا معاملہ کیا ہوا ہے. دونوں کو نہیں معلوم کہ معاملہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، ناراض ہے، وجہ کیا ہے، وجہ ہی نہیں معلوم. تو حضرت ابوبکر حضرت عمر کو اشارہ کرے کہ تم بات شروع کرو، حضرت عمر حضرت ابوبکر کو اشارہ کریں تم بات شروع کرو. دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں. پھر
حضرت عمر نے کہا کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے استخارے کی دعا پڑھی. استخارے کی جو چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اخر لی واختر لی ودبر لی امری فانی لا احسن التدبیر. استخارے کی دعا پڑھی، اللہ سے مشورہ کیا، اللہ سے خیر مانگی، اور پھر میں نے میرے دل میں فوراً، دیکھو استخارے کی دعا کا نتیجہ فوراً آ گیا. اللہ سے انسان خیر مانگے تو اللہ تعالیٰ خیر دے دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالی کہ کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں، ہنسانا چاہیے تاکہ معاملہ کھل جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات شروع کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میری جو بیوی ہے بنت خارجہ یا ام حفصہ، حضرت حفصہ کی ماں، اس کے ساتھ آج میرا عجیب واقعہ ہوا کہ وہ روزانہ تہجد میں میرے لیے پانی رکھتی تھی، مصلی بچھاتی تھی، بہت میری خدمت کرتی تھی. لیکن آج جب میں اٹھا تو نہ مصلی بچھا ہوا ہے، نہ پانی رکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خیر میں نے وضو وغیرہ کیا اور میں نے دیکھا کہ بیوی لیٹی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں غصے میں؟ تو اس نے فوراً جھٹ سے غصے سے جواب دیا کہ میرا خرچہ بڑھاؤ، میرا خرچہ بڑھاؤ. اب فتوحات ہو گئی ہے، کیا پرانے زمانے کا خرچہ دے رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی کہ ارے یہ سب بھی خرچہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئی ہے، یہ سب بھی خرچہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئی ہے. تو اب فظہر الامر، معاملہ کھل کر سامنے آ گیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے، حضرت عائشہ کو ایک تھپڑ ماری. حضرت عمر اٹھے، اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو تھپڑ ماری کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کر رہے ہو، مال مانگنا ہے ہم سے مانگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرنا ہے. ایک مرتبہ ہو گیا. اب اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر ازواج مطہرات جمع ہوئی. پھر ان کے درمیان مشورہ ہوا کہ اب چلو خرچہ تو نہیں بڑھنا ہے، خرچہ بڑھانے کی بات نہیں کرتے ہیں. اب بات یہ کریں گے کہ کم سے کم ہمارے فاقے ختم ہو جائیں، کچھ نہ کچھ اتنا تو ملے کہ پیٹ میں کچھ جائے. فاقے جو آتے رہتے ہیں، مسلسل فاقے چل رہے ہیں، پیٹ میں کچھ ہی نہیں ہے، تو فاقے کو کم سے کم ختم ہو. خرچہ نہ بڑھے، زیور نہ آئے، اچھے کپڑے نہ ملے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم فاقے ختم ہو جانے چاہیے، بھوک ختم ہو جانی چاہیے. تو پھر جمع ہوئی اور جمع ہو کر پھر بات شروع کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ناراض ہوئے. دوسری مرتبہ میں اتنے ناراض ہوئے کہ قسم کھا لی 1 مہینے تک میں تمہارے پاس نہیں جاؤں. وہ ایلا جس کو کہتے ہیں، للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ایلا، قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک کسی بھی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئے اور اپنے غلام حضرت رباح رضی اللہ عنہ جو غلام تھے ان کے ساتھ چل کر ایک دور ایک مکان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں چلے گئے. اور پورے مدینہ منورہ میں افواہ پھیل گئی. حالانکہ طلاق نہیں دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اب سب پورا مدینہ مسجد میں جمع ہو گیا، سارے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، سب رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھے مدینہ منورہ میں، نہیں، تھوڑی دوری پر ان کی دوسری بیوی تھی، دوسری کی بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ عمر کو بلا کر لے کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی. حضرت عمر کے جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، انہوں نے آوازیں دینا شروع کی، عمر جلدی باہر نکلو، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر سے کہنے لگے کیا کسی نے حملہ کر دیا؟ اس زمانے میں خبر آ رہی تھی کہ رومی ایرانی لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کیا رومیوں نے کس نے، ملک غسان نے حملہ کیا، کس نے حملہ کیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کسی نے حملہ نہیں کیا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر کر باہر نکلے. باہر آ کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اور سیدھے مسجد نبوی میں آئے. حضرت ابو بکر سے ملاقات کی. کیا ہوا؟ کہا ایسی بات چل رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ آپ نے تحقیق کی ہے، آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو جا کر پوچھا ہے؟ پہلے ہی رونا شروع کر دیا. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے میں نے پوچھا تو نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آفات الاخبار رواتها، بہت ساری خبریں جو ہے یہ بیان کرنے والے جو اینکر ہوتے ہیں، راوی ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں، مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا،
بیان کرنے والوں کی وجہ سے پیچیدہ ہو جاتا ہے. آگے بڑھانے والے جو ہوتے ہیں یہ خطرناک ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہے ٹھہرو میں پوچھ کر آتا ہوں. حضرت حفصہ کے پاس گئے اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہوا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بیٹھی ہوئی تھی, خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ 1 مہینے تک کسی کے پاس نہیں جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انا للہ کہی. حضرت حفصہ کو ڈانٹا کہ تمہیں معلوم, میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم عائشہ کی برابری مت کرو. عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی بیوی ہے اور حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے, اس لیے اس کا مقام بہت بڑا ہے, تمہارا مقام وہ نہیں ہے. تم کیوں حضرت عائشہ کے ساتھ رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ بے چین تھے سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ پہلو دیکھیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, جا کر وہاں اجازت مانگی. جو غلام تھے ان کے ذریعے سے اجازت مانگی کہ مجھے حاضری کی اجازت دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یا بعض روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں, کسی کو حاضری کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو پھر دیوانہ ہو گیا, پریشان ہو گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا, مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے عجیب حالت ہو گئی, دیوانگی کی کیفیت کہ حضور ناراض ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے, تلوار لے کر آئے. گھر جا کر تلوار لے کر آئے اور تلوار لے کر آ کر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا اس جگہ باہر کھڑے ہوئے اور باہر سے چلا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں عمر ابن خطاب ہوں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے, میں آپ کے پاس جو آیا ہوں آپ کی محبت میں آیا ہوں, بیٹی کی محبت میں نہیں آیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے تو میں بیٹی کی طرف سے وکالت کرنے اور بیٹی کی طرف سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آپ کی محبت میں آیا ہوں, بیٹی کی محبت میں نہیں آیا ہوں. اگر آپ ابھی حکم دے دیں تو میں یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے, جا کر اپنی بیٹی حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں. اللہ, اور رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بھرا گئی, آواز میں رونے والی شکل ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ رو رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پگھل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت دی. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, پرسنل زندگی کیسی ہے, گھریلو لائف کیسی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اندر گیا, اندر جا کر میں نے دیکھا, پورے گھر کا جائزہ لیا, گھر میں کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس ایک اظہار پہن کر, اوپر کا کپڑا بھی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اظہار پہن کر لیٹے ہوئے ہیں ایک بوریے پر, ایک تھیلے پر, اور پورے گھر میں نہ کوئی الماری ہے, نہ کوئی بستر ہے, نہ کپڑوں کی کوئی تپی ہے, نہ کوئی برتن ہے. کونے میں تھوڑے سے جوب پڑے ہوئے ہیں, بس پورے گھر کا سامان اتنا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور پیٹھ پر پورے بوریوں کے نشانات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور خوبصورت کون ہوگا؟ سب سے زیادہ حسن اور خوبصورتی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر بوریے کے نشانات پڑے ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں یہ حالت دیکھ کر رونے لگا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو جہاں کے سردار ہیں اور آپ کی اتنی غریبی والی زندگی ہے, ایک تھیلا ہے صرف اور تھوڑے سے جو ہے, باقی کوئی چیز گھر میں نہیں ہے, اور یہ روم اور فارس و بے دین ہے, اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا, جلال آ گیا, اٹھ کر بیٹھ گئے. لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ عمر ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو, سن لو آخرت کی مالداری دنیا کی مالداری سے بہت بہتر ہے. ان کافروں کو اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی, ہمارے لیے آخرت میں, ہمارے لیے یہ ساری اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے استغفار کر لیجیے. خیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں گئے. اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی, قرآن پاک کی 21ویں پارے کی آیتیں ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. ڈائریکٹ یہ آیت تخیر کہتے ہیں, ساری بیویوں کو اوپن اختیار دے دیا گیا, کھلا ہوا چیلنج کیا گیا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تمہیں دنیا چاہیے, یہ لوگ 2 مرتبہ آئی نا دنیا کے لیے, خرچہ بڑھانے کے لیے, اگر تمہیں دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہیے فتعالین, آؤ
امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں دنیا کا سامان دے کر تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دوں گا، مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں سے جو اچھے عمل کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں نبی کے ساتھ تو ایسے ہی رہنا پڑے گا، فقر و فاقے کے ساتھ، کیونکہ قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنانا تھا، نمونہ بنانا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالداری اختیار کر لیتے یا آپ کی بیویاں مالدار ہو جاتی تو امت کے غریبوں کا کیا حال ہوتا، وہ کیسے زندگی گزارتے؟ اس لیے آیت تخیر اتار دی گئی کہ ساری بیویوں کے پاس جاؤ اور سب کو پڑھ کر سناؤ۔ تو دو راستے ہیں، یا تو دنیا کا مال لینا ہے، دنیا کا مال لے لو اور نبی سے الگ ہو جاؤ۔ اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو ایسی ہی زندگی چلے گی، فقر و فاقے والی، مصیبتوں مشقتوں والی۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے پابند کیا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس میں اختیار دیا گیا ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کا تمہیں اختیار ہے، لیکن تم بغیر مشورے کے کچھ مت بولنا، پہلے اپنے ماں باپ سے جا کر مشورہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر میں چھوٹی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ یہ بیوی مجھ سے دور ہو جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی میں ان سے کہا کہ تم خود سے کوئی جواب مت دو، پہلے یہ آیتیں سنو، اپنے امی ابا سے مشورہ کرو، حضرت ابوبکر سے، ان کی بیوی سے، پھر جواب دو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ وہ آیتیں تو سنائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں سنائی کہ تمہیں کیا چاہیے، اگر دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو میں دنیا دے دیتا ہوں اور الگ کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر ایسے ہی فقر و فاقے میں زندگی گزرے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بغیر مشورے کے فوراً کہا کہ مجھے تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے، کسی سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود سمجھدار ہوں، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، ساری بیویوں کو سنائی، ساری بیویوں نے کہا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے، ہم سب کو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار والی آیتیں پڑھی اور پھر یہ معاملہ ختم ہوا۔ اس کے آگے انشاءاللہ